واجل فرج بعد الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج افطار کتنے بجے ہے؟ جی 14 پہ ٹھیک ہے جی ٹائم کافی ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ہم نے سورہ زمر کی تفسیر شروع کی ہے تو آج آیت نمبر 8 پر پہنچے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ جب جی 10 منٹ میں ٹھیک ہے 14 پہ کس نے کہا؟ بھول گیا مجھے وہ کل شاید 14 میں کل یہ پرسوں شاید کسی دن ہوگی 14 پہ کسی نے صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ جب انسان کو کوئی مشکل آن پڑتی ہے مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ایک کافر آدمی ہے مکہ کا رہنے والا ہے ابو الفضیل اس کا نام کہ جب بھی اس کو کوئی مشکل پیش آتی تھی پریشانی ہوتی تھی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا تھا تو خدا کو پکارتا تھا لیکن جب مصیبت برطرف ہو جاتی تھی تو خدا کو بھول جاتا تھا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ عیش میں ہو جاتا ہے سہولتیں اس کو مل جاتی ہیں سب کو بھول جاتا ہے اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے اپنے مقام کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اسے یاد کرنا چاہیے کہ کون تھا کہاں سے آیا تھا کس سٹیج سے اوپر آیا اور وہ آدمی کامیاب رہتا ہے جو اپنے گزشتہ ماضی کو نہیں بھولتا۔ ماضی کو بھول جائیں گے تو آپ کی مشکلات بڑھ جائیں گی اور دنیا میں وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو اپنی شناخت باقی رکھتے ہیں۔ بے شک عاجزی ان میں ہوتی ہے انکساری ان میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو آپ کے پاس خدا کی نعمتیں ہیں نا کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ جس نے دیے وہ لے بھی سکتے۔ بے شک نہ غریب ہوں اس وقت پریشان ہوں اور نہ پیسے والے ہو جائیں تو مغرور بن جائیں۔ درمیانہ راستہ ہونا چاہیے ہر وقت خدا کو یاد رکھیں اور نہ کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس سے حسد بھی نہ کریں کیونکہ فیصلہ اس نے کیا ہے اس کو دیا آپ کو نہیں دیا اور اگر اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو اس آدمی جس کے پاس نعمتیں اس پر اعتراض نہیں کر رہے جس نے دی ہے اس پر اعتراض کر رہے اور وہ بہترین فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کو دے اور کس کو نہ دے اور خود نعمت کا ہونا بعض اوقات امتحان ہے اور خود بعض اوقات نعمت کا نہ ہونا کرم ہے خدا کی طرف سے۔ ایک شخص تھا پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا روزانہ پیغمبر سے دعا کرواتا تھا کہ یا رسول اللہ میری دعا کریں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں میری مالی پوزیشن بہتر ہو جائے میری اکانومی بہتر ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں اسی میں تو بہتر ہے خدا کی یاد میں نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ دعا کریں۔ پیغمبر نے دعا کی تو اس کے وارے نیارے ہو گئے اتنے وارے نیارے ہو گئے کہ حساب سے آؤٹ ہو گیا اس کا مال۔ اب پیغمبر نے اس کے پاس آدمی بھیجا زکوٰۃ کے لیے اسے دینے سے انکار کر دیا کہا کہ نہیں کون پیغمبر کون محمد میں کسی کو نہیں جانتا میں نے خود محنت کی ہے جی میں نے خود اسٹرگل کی۔ تو پیغمبر نے کیا کیا وہیں بد دعا کی اس کو۔ یعنی بعض اوقات نعمتوں کا نہ ہونا بھی خدا کی طرف سے کرم ہوتا ہے اور بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس مال ہے اس کا خدا کا اس پہ کرم ہے ہم پہ کرم نہیں۔ بعض چیزیں انسان کے پاس ہے نا مال سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ خود صحت کئی لوگ ایسے ہیں مال ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور تیار ہیں کہ وہ اپنا مال دے دیں صحت مل جائے صحت نہیں ملتی۔
مال ان سے کوئی لے لے، ان کی شوگر کی بیماری کو ختم کر دے، نہیں ختم کر سکتا۔ اولاد کی نعمت، کئی ایسے لوگ ہیں مال ان کے پاس ہے، اولاد کی نعمت، اولاد کو صحیح بات، اولاد کوئی نہیں۔ بس خدا کے دیے اوپر جو ہے آپ شکر ادا کریں۔ اور حتیٰ بعض کا بیماری بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی خدا کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ بے شک، وہ ایک دفعہ مومن یہاں ایک آ گیا، تو بعض کا ہم مومنین کو حوصلہ دینے کے لیے کوئی ایسی بات کرتے ہیں تاکہ پریشانی ختم ہو جائے ان کی نا۔ ایک مومن آ گیا تو کہتے ہیں مولانا صاحب میری آج زور کی نماز قضا ہو گئی، پریشان تھا بڑا۔ تو میں نے کہا اسی میں بہتری ہوگی۔ کہتا مولانا صاحب میری نماز قضا ہوگی، اس میں کون سی بہتری ہو سکتی؟ نہیں، اس میں بہتری ہو سکتی کہ آدمی مسلسل وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، مغرور ہو گیا کہ میں بڑا متقی ہوں جی، بڑا نیک ہوں جی، کیوں کہ وقت پہ نماز پڑھتا ہوں۔ اب خدا نے ایک دن دکھا دیا اسے کہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، یہ میری کرم ہے، میری عنایت ہے کہ تو نماز بے پڑھ۔ شک، بے شک، وقت پہ نماز پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ روزانہ نماز تہجد پڑھتا تھا، تو ایک دن اس کی آنکھ لگ گئی نماز تہجد کے وقت، جاگ نہیں پا رہا تھا۔ شیطان آیا، اس نے اٹھایا، اٹھو اٹھو بھائی تہجد کا ٹائم ہے۔ تم کون ہوگا؟ شیطان کہا کہ جو ہے تم کیوں اٹھا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کوئی اس میں بھی کوئی تمہاری کوئی چلاکی ہی ہے۔ انہوں نے کہا تم اس انسان میں عجیب لوگ ہو، میں بھلا کر رہا ہوں، تمہیں اٹھانے کے لیے آیا ہوں اور تم کہہ رہے ہو اس میں تمہاری چلاکی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سچ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سچ بتاؤں یہ ہے کہ تو نماز تہجد پڑھتا تھا، مغرور ہو گیا تھا، اور آج اگر تیری نماز تہجد قضا ہو جاتی نا، تیرا غرور ٹوٹ جاتا تھا، تیرا گناہ کم ہو جاتا، غرور ختم ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا تیرا گناہ بڑھتا رہے۔ شیطان بھی چلاک ہے نا، وہ آپ کی کمزوری دیکھتا اسی طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ بے شک، ایک مومن ہے، متقی ہے، نیک ہے، نمازی، اس کے لیے کبھی بھی شراب کی بوتل نہیں لائے گا۔ اسے پتا ہے کہ شراب کو اسے ٹھوکر مار دیں گے۔ اس کے لیے سود کا کبھی بھی انتظام نہیں کرے گا، گالی اس کی زبان پر جاری نہیں کرے گا۔ اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس نے حسد کا انتظام کیا ہے، دوسرے مومن سے حسد کرے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ عبادتوں کی بنیاد پر غرور کا اس کے لیے انتظام کیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ بعض اوقات ہم عبادت یہ نہ ہو اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ اچھا کہیں، لوگ نیک کہیں، اپنا کوئی مقصد نکال رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جمعہ پیغمبر نے پڑھایا، ٹائم ہو گیا؟ نہیں، آپ موبائل بار بار دیکھ رہے ہیں، پریشانی۔ ایک سوال تھا جی پتہ کیسے چلے گا کہ عمل جو ہے وہ جو انجام دیا ہے اس کی وجہ سے ہے ہمارے لیے، یا خدا کی اصلاح کی وجہ سے نعمت ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، کس طرح پتہ چلے گا؟ ہمارے امتحان کے لیے یا اصلاح کے لیے یا ہمارے اعمال کی کوئی شامت ہم پر ہے؟ شامت یہ جو آپ کی ہسٹری سے پتہ چلے گا۔ اگر بہت نیک ہے، مخلص آدمی ہے تو امتحان ہے خدا کی طرف سے۔ اگر برائی میں ہے، غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ پر آیا تو گویا یہ شامت ہے۔ یہ آپ کی ہسٹری سے پتہ چلے گا، انسان کی خود شخصیت سے پتہ چلے گا کس لیے آیا اس پر۔ وہ شخص مسجد میں آیا، مسجد نبی میں رو رہا ہے جی، پیٹ رہا ہے جی، نماز جمعہ کے بعد آیا جی، نماز جمعہ گزر گیا، پریشان ہو گیا۔ تو پیغمبر نے کہا کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ آئے تھے، نیت تھی، آپ راستے میں کہیں مشکل پیش آ گئی، پہنچ نہیں سکے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، میری جو ہے یہ حساب و کتاب جو تھا نا بھیڑ بکریوں کا، یہ ایک ہفتہ لیٹ ہو گیا۔ آپ نماز جمعہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، میں پیچھے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب کر لیتا، بھولی ہوئی باتیں مجھے یاد ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو ایسے مجھے یاد آتی نہیں ہے کہ کتنی بکریاں، کتنی بھیڑیاں ہیں، کتنے ان کے اون اتاری گئی ہے، کتنا دودھ نے دیا ہے، کتنی اس سال مری ہیں، کتنی اور جو ہے میرے پاس آئی ہیں۔ یہ حساب کتاب جب جمعہ میں کھڑا ہوتا تھا نا، مجھے جو ہے یاد آتی تھی، یا جو ہے یاد آ جاتی تھی۔ میرا حساب کتاب اس لیے پریشان ہوں، اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ جمعہ کو اس کے ہے، جمعہ جو ہے میرا ضائع ہو گیا۔ دیکھیں نا، اس نے بھی اپنا دین کو اپنے لیے ذریعہ بنایا ہوا، کس کے لیے؟ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے دین کو جو ہم لاگو کر رہے ہیں اپنے اوپر، جو شریعت کو فالو کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہے۔ خود عبادت امپورٹنٹ نہیں ہے، مقصد کس کے لیے یہ دیکھنا امپورٹنٹ۔ کیا بات ہے۔
اگر صحیح مقصد کے لیے عبادت قبول ہے، صحیح مقصد کے لیے نہیں، وہی عبادت وہی سجدہ، وہ سجدہ نہیں کہلائے گا، وہ ٹکر کہلائے گی. سجدہ نہیں کہلائے گا، وہ بعض کا ریاکاری کہلائے گی. سجدہ نہیں کہلائے گا، وہ کیا ہوگا؟ خدا کی بارگاہ میں گستاخی کہلائے گی. بس یہ سجدہ رکوع امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو نیت ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک عام کام ہے لیکن مقصد اس کا نیک ہے، نیت بھی صاف ہے، ممکن ہے اس کا زیادہ جو ہے وہ اجر ہو اس عبادت کی نسبت. بس ہمیں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتیں خالص ہوں. جب وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، جب مشکلات میں شکار ہوتا ہے انسان تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے. مُنِیبٌ عَلَیْهِ، توبہ کرتی، خدایا میں گنہگار ہوں، میں نے غلطی کی، میں نے خطا کی، مجھے معاف کر دے، مجھے بخشش دے، میری مصیبت ٹال دے. یہ ایکسیڈنٹ بھی اکٹھا ہو گیا، بچے کے لیے مشکلات پیش آ گئی ہیں، اس طرح ٹیکس بھی جو ہے وہ زیادہ آ گیا ہے، ریٹرن بھی نہیں ہوا، سب مشکلات، بل بھی بہت زیادہ رائننگ کٹھی آ گئی ہیں. جی آگے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدایا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق. یا اللہ آج کی جو بانی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی نظر نیاز قبول و منظور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.